السلام نبوت کے ماہ تمام، السلام کے ہیں انبیاء کے امام، السلام کے جن کا ہے عالم غلام، السلام شہ انس و جان نور تام، ہر گھڑی اور ہر دم اے خیر الانام، تم پہ بے حد درود اور بے حد سلام۔ آپ کی ذات ہے شاہ دنیا و دین، فقر انسانیت رحمت العالمین، سرور انبیاء خاتم المرسلین، خلق میں جن کا ہم سر ہے کوئی نہیں، خلق میں جن کا ہم سر ہے کوئی نہیں، ہر گھڑی اور ہر دم اے خیر الانام، تم پہ بے حد درود اور بے حد سلام۔ جان ایمان ہے آپ، روح عرفان ہے آپ، راحت جان من غم کا درمان ہے آپ، کعبہ جان من شاہ خوباں ہے آپ، مقصد حرف کن ذل رحماں ہے آپ، مقصد حرف کن ذل رحماں ہے آپ، ہر گھڑی اور ہر دم اے خیر الانام، تم پہ بے حد درود اور بے حد سلام۔ ہر طرف چھائی تھی ظلمت خون خوار، جہل و غفلت کے انسان تھے سب شکار، ہو چکے تھے صحائف بھی سب تار تار، آپ جو آئے تو چھٹ گیا سب غبار، آپ جو آئے تو چھٹ گیا سب غبار، ہر گھڑی اور ہر دم خیر الانام، تم پہ بے حد درود اور بے حد سلام۔ کفر کی شرک کی فسق کی تھی گھٹا، اور ضلالت تھی چھائی ہدایت کی جا، جانتا تھا نہ کوئی صداقت ہے کیا، آپ آئے تو گلشن یہ روشن ہوا، آپ آئے تو گلشن یہ روشن ہوا، ہر گھڑی اور ہر دم خیر الانام، تم پہ بے حد درود اور بے حد سلام۔ ہر سخن معتبر، ہر نظر کیمیا، ہر قدم حق نما، ہر ادا معجزہ، ہر عمل مستند، ہر سکون جافزہ، ہو ہنسی یا غضب ہر صفت رہنما، ہو ہنسی یا غضب ہر صفت رہنما، ہر گھڑی اور ہر دم خیر الانام، تم پہ بے حد درود اور بے حد سلام۔ مرتبہ آپ کا عقل سے ماورا، خلق سب بالیقین آپ کی خاک پا، آپ ہیں کشتی دین کے ناخدا، آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبی، آپ ہیں مصطفیٰ، آپ ہیں مجتبی، ہر گھڑی اور ہر دم اے خیر الانام، تم پہ بے حد درود اور بے حد سلام۔
ذات ہے آپ کی خالیس نقص و عیب، نقش کردار ہے آپ کا دیدہ زیب، ہے یہی کامیابی بلا شک و ریب، کر تو قربان آپ پر اے شعیب، گر تو قربان ہو آپ پر اے شعیب، ہر گھڑی اور ہر دم میں خیر الانام، تم پہ بے حد درود اور بے حد سلام، السلام اے نبوت کے ماہ تمام، السلام اے کہ ہے انبیاء کے امام، السلام 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 السلام۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کا ہر ایک دن فتنے کا، آزمائش کا دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا جس میں ہر بعد میں آنے والا دن پہلے والے دن سے بدتر ہوگا۔ وہ دور اب چل رہا ہے، کٹھن سے کٹھن آزمائشوں کا دور ہے۔ ہر طور سے، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، ہر میدان میں مسلمان صفر نظر آئے گا، دوسرے لوگ قابض ہوں گے، کفار و مشرکین ان کا قبضہ اس میں ہوگا، اور ہر میدان میں مسلمان خالی نظر آئے گا، تعلیمی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، اقتصادی میدان ہو، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں مسلمان یا تو خالی ہوگا یا تو کمزور ہوگا، برائے نام ہو۔ تو یہ بات 100% بلکہ 200%، بلکہ یہ بھی کہو مبالغہ نہیں ہوگا، 1000% آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر میدان میں مسلمان خالی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سیاسی میدان میں مسلمان کی نمائندگی برائے نام ہے اور وہ صفر پر ہی ہے۔ تعلیمی میدان میں مسلمان کی نمائندگی بہت کمزور ہے، وہ بھی برائے نام۔ اقتصادی میدان میں مسلمان تھوڑا بہت ہے، لیکن ان میں دین کا شعور نہیں ہے، دین سے نفرت ہے، اس لیے کہ جہاں مال کا لالچ آتا ہے، جہاں دولت کا گھمنڈ آتا ہے، وہاں دین کا کوئی نام نہیں ہوتا، وہاں جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں صرف دنیا ہوتی ہے، دین کوئی چیز نہیں ہے ان کی نظر میں۔ تو وہ مسلمان تو ہیں صرف نام کے، ان کے اندر مسلمانی نہیں ہوتی، ان کا مسلمان ہونا نہیں ہونا دونوں برابر ہے، صرف نام ہے مسلمان کا، لکھپتی ہیں، کروڑ پتی ہے، کروڑوں پر کھیلتے ہیں، نام مسلمان ہے، لیکن دین اسلام میں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہوتی۔ یہ میں کوئی 100 سال پہلے کی تاریخ نہیں بتا رہا، یا آئندہ 100 سال بعد ایسا ہوگا یہ نہیں بتا رہا ہوں، میں اب اس وقت کی، آج کی تاریخ بول رہا ہوں۔ اب ہے ایسا کہ ہر میدان میں مسلمان خالی، جس دنیا کے حاصل کرنے کے چکر میں مسلمان نے دین سے ہاتھ دھویا تھا، نمازیں چھوڑ دی تھی، علم دین حاصل نہیں کیا،
دنیا بکتے رہے، پھر ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، لائر بنیں گے، جی سیاستدان بنیں گے، فلاں 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 بنیں گے. یہ جو فلاں 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 ہے، کہاں ہے وہ؟ کہیں کے بھی نہیں ہے. دین تو ہاتھ سے گیا اور دنیا بھی ہاتھ میں نہیں ہے. دنیا، کرسی، عہدہ، مرتبہ، رتبہ، یہ جو بھی اونچے اونچے خواب مسلمان دیکھ رہا تھا وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلے گئے. تو کیا زمین ہاتھ میں لیتے، کیا کرسی ہاتھ میں لیتے؟ مسلمان کے ہاتھ میں خود اپنا دین نہیں ہے، مسلمان کے ہاتھ میں اپنے مدرسے نہیں ہیں، مسلمان کے ہاتھ میں اپنی مسجدیں نہیں ہیں. ظلم ہو رہا ہے، مسجدیں چھین لی گئی، مسجدوں کو اٹھا دیا گیا. جن کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور جنہوں نے گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے مسجد پر کدال چلایا تھا، آج ان کو کلین چٹ دے دیا گیا. 35 لوگ تھے جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، آج ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ بری ہے. اتنا بڑا ظلم چھپا دیا گیا. تو اندازہ ہے آپ حضرات کو کہ اس وقت مسلمان کتنی کٹھن آزمائش میں ہے. تو مسلمانوں کے یہ جو مسائل ہیں وہ دوسروں سے جڑے ہوئے تھے، کافروں سے، دشمنوں سے، یہودیوں سے. مسلمانوں کے ایک اور مسائل ہیں جو خود اپنے سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے ملت سے جڑے ہوئے ہیں. کیا ہے کہ مسلمان کا آج اس کا دین محفوظ نہیں ہے، مسلمان کی آج ان کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمان کے آج مدارس، مکاتب محفوظ نہیں ہیں بلکہ بند ہو چکے ہیں. آپ ذرا سوچو، جاگ رہے ہوں، بیدار ہوں، اگر آپ کو آج کی یہ تاریخ معلوم ہے تو شاید آپ میری بات پر اتفاق کریں. ہاں ہے کہ مدرسے بند ہیں، مکتب بند ہیں، دینی ادارے بند ہیں، جہاں دین کے کام ہوتے تھے وہ بند ہیں، اور اس کام کا جو پورا نظام چلانے والے علماء ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ اب بے روزگار ہیں. ان کا اور کوئی وسیلہ وسائل نہیں ہے ظاہری دنیا کے اعتبار سے. کمزور ہے اب علماء کی معیشت. وہ انسان ہے نا، فرشتے نہیں. ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کے بھی گھر بار ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں. آج وہ بے روزگار ہیں. ہزاروں علماء مکاتب میں پڑھاتے تھے، مکاتب بند ہیں تو وہ ان کے لیے اب کوئی ذریعہ نہیں ہے آمدنی کا. ہزاروں مدارس بند ہیں، اب ان کے جو اساتذہ پڑھاتے تھے وہ اب بے روزگار ہیں، ان کا اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. ایسی سینکڑوں مسجدیں ہیں جن میں ان حالات کی وجہ سے اماموں کو چھٹی دے دی گئی کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ بے روزگار. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک سازش تھی یہودیوں کی اور ان دشمنوں کی کہ اگر مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو مسلمان کے علماء کو کمزور کرو. ایک ہی راستہ ہے. مسلمان یوں ہی کمزور نہیں ہو سکتا. مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو ان کے علماء کو کمزور کرو. معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ان کی اگر موٹی زبان میں کہوں آمدنی کے اعتبار سے ان کے پیر اکھاڑو، قدم اکھاڑو، ان کو پیروں پر کھڑنے مت دو. یہ کس کی سازش ہے؟ کفار کی، یہودیوں کی، مشرکین کی. اور اس میں بہت بڑا حصہ ان مسلمانوں کا بھی ہے جن کے دلوں میں ان علماء کے بارے میں نفرت ہے، محبت نہیں. وہ جلتے ہیں علماء کی ترقی کو دیکھ کر، وہ جلتے ہیں علماء کے
آگے بڑھنے کو دیکھ کر ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے. یوں ہی باہر والا آ کے ایسے ہی گھر میں آگ نہیں لگا سکتا. گھر میں آگ لگتی ہے اسی گھر کے چراغ سے. تو اس قوم کے علماء، اس قوم کے مدارس، اس قوم کے مکاتب، اس قوم کے مساجد اگر کمزور پڑ رہے ہیں، جتنا ہاتھ ان کا ہے اتنا ہی ہاتھ ہم مسلمانوں کا بھی ہے. ہم مسلمانوں کا یہ ماننا پڑے گا. سمجھ میں آئے تب بھی ماننا پڑے گا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا پڑے گا. اگر یہاں نہیں مانو گے، اللہ کے یہاں تو کوئی جھٹلانے کا راستہ نہیں. اللہ پوچھیں گے تم کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. کیا کر رہے؟ تمہیں صرف تمہاری اپنی روٹی کی پڑی تھی، تمہیں صرف اپنے مکان کی پڑی تھی، تمہیں صرف اپنے دکان کی پڑی تھی. یہاں دین ختم ہو رہا تھا، دین کے علماء ختم ہو رہے تھے، مدارس بند ہو رہے تھے، مکاتب تو بند ہی ہو چکے ہیں، اور تمہیں پڑی اپنے 2 وقت کی روٹی کی. تو بتاؤ اس دن ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں؟ یہاں کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اگر میں بولوں تو میرا منہ بند کر دیں گے. زیادہ سے زیادہ حضرت یہ سب بولو نا تو بیان نہیں، ذرا قرآن حدیث کا کیا ہے وہ بولو گا، یہ سب تمہیں بولو نا، میرا منہ بند کر. اس کے اوپر بھی بولا تو مجھے چھٹی دیں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن جب اللہ کے یہاں حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، وہاں تمہاری چھٹی نہیں ہوگی، وہاں پکڑ ہوگی. وہاں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. وہاں کچھ نہیں چلے گا میں فلاں قوم کا صدر تھا، میں فلاں قوم کا لیڈر تھا، میں فلاں مسجد کا لیڈر تھا، فلاں مدرسے کا چیئرمین تھا، وہ سب نہیں چلے گا. وہاں یہی سوال ہوگا جب مدرسے بند ہو رہے تھے، مکاتب بند ہو چکے تھے، مسجدیں کمزور پڑ رہی تھی، تو تم کیا کر رہے تھے؟ تمہیں کس کی پڑی تھی؟ اپنے پیٹ کی پڑی تھی. یہ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت مدارس اور مکاتب کی آج اس کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. اگر مکاتب اور مدارس اور مساجد کو مضبوط بنانا ہے تو مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ، مساجد میں پڑھانے والے اساتذہ ائمہ، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ، ان کو مضبوط بنانا ہے. میرے پاس ہزاروں اماموں کی فہرست ہے جو اس وقت کے حالات میں مجبور ہو کر کہیں ترکاری دکان لگانے پر مجبور ہے، کہیں اولا کی گاڑی چلانے پر مجبور ہے. انسان ہیں، بشر ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، گھر بار چلنا ہے. اب بتاؤ ایک ایک عالم، ایک ایک امام، ایک ایک مولوی مدرسہ، مسجد، مکتب چھوڑ کر دنیا داری میں چلا جائے تو اس مدرسے کا کیا ہوگا؟ ہمارے دین کا کیا ہوگا؟ ہمارے اسلام کا کیا ہوگا؟ اور ہم جیسے لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ جان دے بھی اللہ کیا بھی محتاج نہیں ان کا، بیٹھ جان دے. انہوں نے تو دوسرے آتے ہیں ضرور، لیکن انہوں گئے نہ، انہوں جانے کا سبب کون؟ ہم لوگ ہیں. ان کے جانے کی وجہ ہم لوگ ہیں. کیوں؟ ان کے آگے بڑھنے کو دیکھنا ہمیں ہضم نہیں ہو رہا ہے. ان کی تنخواہ زیادہ دینا ہمیں پسند نہیں ہے. ان کی معیشت کو مضبوط بنانا، آگے بڑھانا ہمیں پسند نہیں ہے. دیکھنے نہیں ہوتا. اسے اچھا معلوم نہ میں جیب کا دے رہا ہوں، نہ میرے باپ کا دے رہا ہوں، خدا کے گھر کا دے رہا ہوں، پھر بھی اسے دینے دل نہیں آتا. کیوں؟ ہضم نہیں ہوتا. یہاں رک کر ایک منٹ میں آپ کو یہ بات بتا دوں. یہ ساری باتیں معاذ اللہ اللہ کی پناہ، میری اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میرے اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ امام صاحب کیا کہ اپنے واسطے بولنی نہیں چاہیے. ہزاروں مدرسے بند ہیں، ہزاروں مکاتب بند ہیں، وہاں پڑھانے والے علماء کا آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں.
اب یہ لوگ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ سب کو اپنی روٹی کی پڑی ہے، اپنے پیٹ کی پڑی ہے۔ مسلمان صرف اپنے پیٹ کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ انسان ہی پیدا نہیں ہوا اپنے پیٹ کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کتے، یہ خنزیر، یہ جانور پیدا ہوئے ہیں، انسان اپنے پیٹ کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ انسان ہو، مسلمان ہو، وہ دوسرے کو کھلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، دوسرے کو بنانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ نہیں، لیکن کیا رونا روئے، آج مسلمان دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے۔ خود ترقی کرے یا نہ کرے، خود گرے یا نہ گرے، لیکن دوسرا اٹھ کے نہیں کھڑے ہوتا۔ جیسا کسی نے کہا نا، بہت خوب کہا کہ ایک مردے کو 4 لوگ کھندا دینے آتے، ایک زندے کو ایک آدمی کھندا دیا پر انہیں کانٹی چلی آتا ہے۔ زندے کو کوئی کھندا نہیں دیتا، زندے کو سب ٹانگا کھینچتے ہیں، لیکن مردے پر ترس کھاتے ہیں، اسے 4 آدمی نہیں 100 آدمی کھندا دینے آگے آتے ہیں، لیکن ایک زندے کو کھندا دینے کسی کو دل نہیں آتا، سب چاہتے ہیں نہیں اسے پیر پڑ کے کھینچو۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج مسلمان بڑا خود غرض ہو گیا ہے، آج مسلمان بڑا لالچی ہو گیا ہے، آج مسلمان کے اندر دنیا کی ہرس آ گئی ہے، آج مسلمان سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ہرگز نہیں دوستو، آن کی آن میں، منٹ کے منٹ میں، سیکنڈ کے سیکنڈ میں آج مسلمان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، کوئی بھروسہ نہیں۔ بچا کچا کے کیا کر کے جاؤ گے؟ اس لیے بات اور لمبی چوڑی کرنے کے بجائے، چونکہ ابھی احتیاطی طور پر جمعہ کا خطبہ مختصر ہو رہا ہے، اس لیے مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ابھی تو بات تمہید کی تھی، اشارے کی تھی، اگر ماشاءاللہ آپ لوگ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں تو یہی اشارہ کافی ہے کہ مدارس کی، مساجد کی اور مکاتب کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی ترقی کے لیے مسلمانوں کو آج آگے آنا ہوگا، مسلمانوں کو قربانی دینی ہوگی۔ بھلے آپ 2 روٹی کھاتے ہو، 1 روٹی کی قربانی دے دو، 1 روٹی مدرسے کو دے دو۔ بھلے آپ آدھی 1 روٹی کھاتے ہو تو آدھی روٹی مسجد کی دے دو، آدھی روٹی اپنے پیٹ کو بھر لو، یہ قربانی تمہارے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اگر آج اس وقت قربانی نہیں دو گے، یہی 1 وقت کی روٹی تمہیں جہنم میں لے جائے، جہنم۔ اس لیے آپ حضرات فکر کریں کہ ہمارے علماء، ہمارے اس زمانے کے ائمہ، ہمارے اس زمانے کے اساتذہ خدا نہ کرے دنیا داری کی طرف چلے گئے تو ہم اللہ کے یہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس کی وجہ ہم لوگ ہوں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ان مدارس اور مساجد کی اور مکاتب کی حفاظت کریں، اس کی ترقی کریں، اور ان میں پڑھانے والے ائمہ اور علماء کی خدمت کریں۔ یہ خدمت اس وقت کے مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہمیں کیا فرائض کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف زکوٰۃ دینا فرض ہے، صرف نماز پڑھنا فرض ہے؟ نہیں، حالات کے اعتبار سے کوئی اور چیز بھی فرض بن سکتی ہے۔ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے علماء کی خدمت کرنا، علماء کے بارے میں فکر کرنا، علماء کو دین کے میدان میں آگے لا کر مضبوط کرنا اس وقت مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ لاپرواہی برتیں گے یا دوسرا مفہوم نکالیں گے یا وہی بات بحث و مباحثہ پیچھے گالم گلوچ کرنے کی، علماء کی برائیاں بیان کرنے کی، اس وقت جی یہ نوبت نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے آپ کو علماء کو گالی دینے کا۔ حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک حدیث پہنچی ہے، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ سنایا کہ آپ لوگ علماء کی خدمت کرو، علماء سے محبت کرو، علماء سے تعلق پیدا کرو، علماء کے ساتھ بیٹھو اٹھو، لیکن علماء کو ہرگز گالی مت دو،
علماء کو ہر چیز برا بھلا مت کہو. خدا نہ کرے اگر تم میں سے کوئی آدمی علماء کی، ائمہ کی، اساتذہ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، بہت قریب ہے کہ اس کی موت کفر کی حالت میں آئے. معمولی گناہ نہیں ہے علماء کی برائی کرنا. آج لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں علماء کے، یہ ان کے نادانی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ اللہ سے گزارش ہے موجودہ حالات میں مدارس اور مساجد اور مکاتب کے بارے میں فکر کرے، ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے. کوئی ایک ایسی تحریک چلائیں اپنی ذات سے کہ یہ علماء دوبارہ ہمارے دینی خدمت کی طرف آئیں اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ دین کی خدمت کر سکیں. اسٹیٹس صرف آپ کا ہی نہیں ہے، علماء کا بھی ہے. مثال سے میں دو مختصر آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ کو کہیں رشتہ لگانا ہے، رشتے کرنا ہے، اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کرنا ہے، تو پہلا سوال آپ وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکا کیا کماتا ہے، کیا کماتا ہے. ادھر سے جواب آتا ہے کہ لڑکے کی تنخواہ اس وقت 10,000 ہے، 12,000 ہے، 20,000 ہے. تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ دوسرا لڑکا تلاش کریں گے کہ کوئی 50,000 والا، 1,00,000 تنخواہ والا لڑکا رہا تو اچھا ہے. کیوں؟ اسٹیٹس ہونا. بھائی میرا داماد بولے تو 1,00,000 کمانا، میرا داماد بولے تو 50,000 کمانا، یہ اسٹیٹس. اب بتاؤ، جس مسلم قوم کا اسٹیٹس غیروں میں بڑھنا ہے تو اس قوم کے امام کا اسٹیٹس کتنا ہے؟ ذرا سوچے. کب سے کون بھی سوچے، بلکہ الٹا کیا سمجھ رہی، یہ زیادہ. بھائی یہ زیادہ. جس مسلمان کے امام کا اسٹیٹس اتنا گرا ہوا ہے تو مسلمان کا اسٹیٹس کیا اونچا ہوگا؟ کون بھی سوچے نہیں آج تک. دوسرے بہکاوے میں، دوسرے دھوکے میں گرے ہوئے، ادھر ادھر کے بہکاوے میں آنے کے بجائے آج اس وقت ضرورت ہے علماء کو مضبوط کرنے کا، علماء اور ائمہ کو، اساتذہ کو مضبوط بنانے کا، تاکہ دین کی خدمت صحیح ہو. اگر یہ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اس وقت کی حکومت ایک نئی تعلیمی پالیسی لانے والی ہے. وہ اسکولوں میں بلکہ مدرسوں میں بھی زبردستی نافذ کرنے والی ہے. اگر وہ پالیسی نافذ ہو جائے تو یہ 10-15 سالوں کے اندر ہمارے بچے نام کے مسلمان رہیں گے، اندر کا اندر وہ ہندو ہو جائیں گے یا اور کوئی کچھ مذہب کی اختیار کر لیں گے. یہ جس وقت انگریز کے قدم ہندوستان میں پڑے تھے اس وقت لارڈ میکالے نے یہی کہا تھا کہ مسلمانوں سے جیتنا ہے تو انگریزی کانوینٹ قائم کرو، یہاں ان کے بچوں کو پڑھاؤ، وہ نام کے مسلمان رہیں گے لیکن اسکول سے نکلیں گے تو پورے طور سے انگریز ہوں گے. وہی پالیسی آج یہ حکومت چلانے جا رہی ہے انڈین نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کے نام سے. اور وہ پالیسی لا رہی ہے اندر کا اندر پورا کیا ہے؟ ہندوازم ہے، سیکولرزم نہیں ہے. اب تک جو تعلیمی پالیسی چل رہی ہے وہ سیکولرزم ہے، اس میں کسی مذہب کی بنیاد پر تعلیم نہیں دی جاتی. لیکن اب جو نئی پالیسی آ رہی ہے وہ ہندوازم کے نام پر نافذ ہونے والی ہے. اللہ اس پالیسی کو ناکام کر دے. اگر کرنا ہے تو ہمیں میدان میں آنا ہے. میدان میں آنے کے لیے تلوار لینا ضروری نہیں، بندوق لینا ضروری نہیں. جس پالیسی کو لا رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری پالیسی کو مضبوط انداز سے پیش کرنا ہے. مضبوط انداز سے پیش کرنا ہے تو ہمارے علماء کو مضبوط ہونا ہے. ہمارے علماء مضبوط ہونا ہے تو وہ سب ہمارے کھندوں میں وہ ذمہ داری ہے. آپ کھندے سے اتار کر بچ کے نہیں نکل سکتے. یہاں نکل جاؤ گے خدا کی یہاں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. ڈرو، اللہ کے واسطے ڈرو. دوبارہ آخر میں بھی عرض کر دیتا ہوں، ہرگز یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے اسلام کی، ہمارے ملت کی، ہمارے قوم کے مسلم کی ترقی کے مفاد پر ہمارے علماء کی بلندی اور استحکام کی نیت سے میں نے یہ بات کہی ہے. اگر کسی کو برا لگے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.